تاریخ کبھی جھوٹ نہیں بولتی اور ظلم کبھی چھپتا نہیں، کیونکہ کچھ کردار ایسے ہوتے ہیں جنہیں تاریخ دفن تو کر دیتی ہے مگر ان کی بدبو صدیوں تک پھیلتی رہتی ہے، اور انہی بدبودار کرداروں میں سب سے سیاہ ترین، سب سے بدترین نام ہے یزید بن معاویہ کا۔ یہ وہ وقت تھا جب اسلام اپنے سنہری دور میں تھا، خلفائے راشدین کی خلافت قائم تھی اور دنیا اسلام کے عدل سے جگمگا رہی تھی۔ ایسے وقت میں 25 ہجری کو یزید پیدا ہوا۔ ماں ایک نصرانی قبیلے سے تھی، پرورش عیسائی داعیہ کے ہاتھوں ہوئی، شام کے دیہاتوں میں پلا اور اس کے کردار میں وہی کچھ رس بچ گیا: شراب، شکار، بتوں اور کتوں کی صحبت۔ یہ معمولی تفصیل نہیں بلکہ اس پورے فتنے کی جڑ تھی۔ امیر معاویہ، جنہیں حضرت علی علیہ السلام اور حضرت حسن سے صلح کے بعد حکومت ملی، وقت کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنانے کی سازش میں لگ گئے۔ وہ جانتے تھے کہ یزید نالائق ہے مگر تخت کی محبت نے انہیں آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ یوں انہوں نے گورنروں، سپہ سالاروں اور خطبوں کے ذریعے یزید کی بیعت کروانا شروع کی۔ دیناروں کی تھیلیاں، تلوار کا زور، یہی وہ طریقہ تھا جس سے اسلامی خلافت ملوکیت میں بدل گئی۔ معاویہ کا انتقال ہوا اور یزید تخت پر بیٹھا تو سب سے پہلے اس نے مدینہ، مکہ، کوفہ اور بصرہ کے امراء کو بیعت کا حکم دیا، لیکن حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، نواسۂ رسول، سید الشہداء، اس یزید کی بیعت کیسے کرتے؟ ایک فاسق، شرابی، زناکار انسان کے ہاتھ میں خلافت! یہ وہ لمحہ تھا جب حق اور باطل آمنے سامنے آ گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے انکار کیا اور یہ انکار یزید کے تخت کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن گیا۔ اسی دوران کوفہ کے عوام نے امام حسین علیہ السلام کو خطوط بھیجے کہ آئیے، ہم آپ کی حمایت کرتے ہیں، ہم آپ کو ہی خلیفہ مانتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام چلے رسول اللہ کا دین بچانے، مگر کوفہ پہنچنے سے پہلے ہی ابن زیاد نے شہر کو فوجی چھاؤنی بنا دیا۔ امام کو کربلا میں روکا گیا، پانی بند کیا گیا اور 10 محرم 61 ہجری کو وہ دن آیا جس پر آسمان رویا، زمین کانپی اور فرشتے غمگین ہو گئے۔ کربلا میں قیامت برپا ہوئی۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے 72 ساتھی، چھوٹے بچے، جوان، علی اکبر، شیر دل عباس، ایک ایک کر کے شہید کر دیے گئے۔ آخر میں امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے اور جب سجدے میں تھے، شمر ملعون خبیث بدبخت نے سر تن سے جدا کر دیا۔ یہی وہ دن تھا جب یزید نے تاریخ کے ہر صفحے پر اپنے لیے لعنت لکھوا لی۔ شہادت کے بعد بھی ظلم ختم نہ ہوا۔ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک نیزے پر، زینب علیہ السلام، سجاد، سکینہ اور دیگر خواتین و بچے قیدی بنا لیے گئے۔ یزید کا دربار سجا اور وہاں اہل بیت رسول کی تذلیل کی گئی، مگر بی بی زینب علیہ السلام نے ایسا خطبہ دیا کہ یزید کا تخت لرز اٹھا۔ یزید کو جب لگا کہ لوگ اب بھی بغاوت پر آمادہ ہیں تو اس نے مدینہ والوں پر حملہ کر دیا۔ 3 دن تک مدینہ کی حرمت پامال ہوئی، ہزاروں لوگ قتل ہوئے، عورتوں کی عزتیں لوٹی گئیں اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گھوڑے باندھے گئے۔ یزید نے وہ کیا جو کسی کافر نے بھی نہ کیا، نہ دشمن اسلام نے۔ یزید کی ہوس یہاں نہ رکی۔ جب حضرت عبداللہ بن زبیر نے مکہ میں بیعت لی تو یزید نے کعبہ پر حملے کا حکم دے دیا۔ منجنیق سے پتھر برسائے گئے، بیت اللہ کی دیواریں گر گئیں اور آگ لگ گئی۔ یزید نے دنیا کے 2 سب سے مقدس شہروں کو برباد کر کے خود کو خدا کا دشمن ثابت کیا۔ ظلم و جبر کی انتہا کے بعد رب کی پکڑ آ ہی گئی۔ یزید اچانک ایک خطرناک بیماری میں مبتلا ہوا، جسم سڑنے لگا، پیٹ میں زخم، چیخیں، تڑپ، بدبو۔ تاریخ الکامل میں لکھا ہے، وہ مچھلی کی طرح تڑپتا، پانی مانگتا تو حلق میں چھری سی چلتی، نہ پیتا تو سینہ جلتا۔ آخر 15 ربیع الاول 64 ہجری کو یزید جہنم رسید ہو گیا۔ آج بھی یزید کی قبر مٹی ہے اور اس پر لعنت جاری رہتی ہے، مگر حسین علیہ السلام کے لیے آنکھیں اشک بار، دل نوحہ خواں، زبانیں ذکر کرتی ہیں: کاش کربلا میں ہم ہوتے، حسین کا ساتھ دیتے، کاش ہم شہادت کا جام پیتے۔ یزید کا نام مٹ گیا، حسین کی یاد ہمیشہ باقی ہے۔ ظالم تخت ہمیشہ قائم نہیں رہتے، ظلم کی حکومت مٹ جاتی ہے۔ جو حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اللہ اس کا ساتھ دیتا ہے۔ یزید مر گیا، ختم ہو گیا، حسین زندہ ہیں، قیامت تک زندہ رہیں گے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔